بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس 11واں پارہ، آیت نمبر 16، 17 اور 18 کا ترجمہ یہ ہے: قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، آپ ان مشرکین سے کہیے اگر اللہ تعالی چاہتے تو میں یہ کلام پڑھ کر تمہیں نہ سناتا، ولا ادراکم بھی، اور نہ ہی تمہیں اس کلام کے بارے میں خبردار کرتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، تحقیق میں نے اس سے پہلے ایک طویل عمر تمہارے درمیان گزاری ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتی، یا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کا انکار کرے۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ مشرک کہتے ہیں یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم ان سے کہیے کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس چیز کے بارے میں بتاتے ہو جس کا اسے علم ہی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ذات ہے، وتعالی عما یشرکون، اور جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اس سے وہ ذات بلند ہے۔ گزشتہ درس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی، مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کلام لائیں، وہ ہمیں سنائیں، یا اس میں کچھ تبدیلی اور ترمیم کر دیں، اور بیچ کا راستہ نکالیں۔ کچھ آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں اور کچھ آپ ہماری مان لیں گے، اور یوں ہمارے لیے آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا۔ تو ایک جواب تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ وحی میں، قرآن میں، اللہ کے کلام میں تبدیلی کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں ویسے نازل فرماتے ہیں، اور میں اسے من و عن آگے بتلا دیتا ہوں۔ دوسرا جواب آج کی آیت میں یہ دیا کہ یہ جو میں تمہیں اللہ کا کلام پڑھ کر سنا رہا ہوں اور قرآن کی آیات تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں، یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، یہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ اگر اللہ چاہتے تو یہ کلام ہی مجھے نہ دیتے، اگر اللہ چاہتے تو مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر ہی نہ بھیجتے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا اور یہ سارا نظام بنایا، اور یہ تو اس کا احسان ہے ان لوگوں پر اور ساری انسانیت پر کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا۔ ہمارے لیے آسان ہو گیا یہ بات معلوم کرنا کہ ہمارا رب کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے یہ آسمان اور زمین کا نظام ہی نہ بناتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کیا کہ یہ نظام بنایا، انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، آسمانی کتابوں کو نازل کیا، اور انسانوں کو زندگی گزارنے کے اصول بتلائے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی منشا ہے
اس لیے میں تمہیں یہ کلام پڑھ کر سنا رہا ہوں اور اس میں میں کوئی رد و بدل نہیں کروں گا۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بات بتلائی، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تم میری زندگی نہیں دیکھتے؟ 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل، اپنا کردار، اپنا ماضی، اپنی زندگی ان کے سامنے پیش کی ہے۔ 40 سال کا عرصہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے۔ میری گفتار، میری بات چیت، میری بول چال، اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا تم سب جانتے ہو۔ 40 سال کی عمر سے 5 سال پہلے جب آپ 35 سال کے تھے تو حجر اسود رکھنے کا بہت بڑا معاملہ مکہ مکرمہ کے قبائل میں کھڑا ہو گیا، تو اس پر پھر انہوں نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اٹھا کر اپنی جگہ رکھیں گے تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا تھا کہ یہ ایسے شخص ہیں، ایسے شریف انسان ہیں کہ اگر یہ رکھنا چاہیں تو ہم میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں آپ جہاں سے گزرتے صادق آ گئے، امین آ گئے، با اخلاق آ گئے، اعلیٰ کردار کے مالک آ گئے، تو میری زندگی تو تمہارے سامنے ہے، پھر تم یہ میرے بارے میں کیسی بات کرتے ہو یا کیسا اپنا ذہن بناتے ہو کہ میں کوئی کلام اپنی طرف سے لے کر آؤں گا؟ یہ کلام الہی ہے، تمہیں مان لینا چاہیے۔ اور اس میں علماء فرماتے ہیں یہ بات بھی ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے، دین کا کام کرنے والوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا اپنا عمل اور اپنا کردار، اپنا ماضی، اپنی زندگی ان کی اس دعوت کے مطابق ہو جس دعوت کو وہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ چلے غفلت کی زندگی میں تو انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، مگر جب اللہ نے سمجھ دے دی، دین کی سمجھ آ گئی اور دین کے کام کے ساتھ، دین کی محنت کے ساتھ جڑ گئے اور لوگوں کو دین کی بات بتاتے ہیں، لوگ جب ان کے سامنے بات آئے گی تو دل میں یہ خیال ضرور آئے گا یہ صاحب خود کیا کرتے ہیں، ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسے ہے، کاروبار کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا مال تو نہیں دبایا ہوا۔ اگر آدمی کا اپنا عمل، اپنا کردار صاف ستھرا نہ ہو تو پھر وہ دعوت کی بات کا جو اثر ہے وہ بھی نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جرت اور ہمت کے ساتھ اپنا پورا ماضی اور اپنی پوری زندگی پیش کی ہے۔ مجال ہے کہ کوئی انگلی اٹھا سکے، مجال ہے کوئی بات کر سکے، مجال ہے کوئی کہہ سکے کہ آپ نے تو فلاں موقع پہ غلط بیانی کی تھی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کی محنت کا کام کرے گا، اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسی انداز سے اپنی زندگی گزارے کہ کل کو کسی انسان کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ پھر ساتھ یہ فرمایا اگر میں اپنی طرف سے یہ کلام بنا کر لاؤں گا تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہوگی، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جب یہ اللہ کا برحق کلام ہے اور تم اس کا انکار کر بیٹھو گے تو تم سے بھی بڑا کوئی ظالم نہیں ہوگا، اور مجرم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا جن بتوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے ان کا تو حال یہ ہے نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان، ان کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہے ہی نہیں۔ نفع اور نقصان دینے والی ذات وہ ایک اللہ کی ذات ہے، اور یہ جو نفع اور نقصان پہنچانے کا عقیدہ اور یقین رکھنا ہے یہ ایک بہت بڑا انقلابی یقین ہے۔ جہاں یہ یقین مضبوط ہوتا ہے پھر انسان حالات سے پریشان نہیں ہوتا، پھر انسان حالات کی وجہ سے مایوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ نفع اور نقصان تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اور جب یہ یقین کمزور ہو جاتا ہے پھر انسان پریشان ہوتا ہے، مجھے آج نوکری سے نکال دیں گے، کل میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، کل کو میری اولاد مجھے چھوڑ دے گی تو میرا کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ روزی دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، کوئی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اس بات کا یقین رکھو اگر ساری امت جمع ہو کر آپ کو نفع پہنچانا چاہے صرف اتنا نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے،
اور اگر سارے مل کر نقصان پہنچانا چاہیں صرف اتنا نقصان پہنچائیں گے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، نہ اس سے زیادہ نفع آ سکتا ہے نہ اس سے زیادہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی ذات پر اپنا ایمان، یقین، عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے، اس سے انشاءاللہ ہمارے لیے مسائل سے نکلنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔